السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کی کلاس میں ہم جیسے لاسٹ کلاس میں ہم نے چیپٹر 5 اسٹارٹ کیا تھا. اور آج ہم اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے. جیسے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر، تھوڑا سا میں اوور ویو دے دوں کہ لاسٹ کلاس میں ہم نے چیپٹر 4 ختم کر کے چیپٹر 5 اسٹارٹ کیا تھا. اور چیپٹر 5 جو تھا وہ بیسیکلی ایگزیکٹو سمری کے حوالے سے تھا، اور جو بزنس پلان ہے اس میں جو کافی چیزیں ہوتی ہیں بزنس پلان کے حوالے سے، یعنی جو فیکٹرز ہوتے ہیں بزنس پلان میں اس کے حوالے سے تھا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سامنے ہے اس وقت. سب سے پہلے جو ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا وہ ایگزیکٹو سمری تھی. ٹھیک ہے، اور ایگزیکٹو سمری جیسے میرا آن لائن ریکارڈڈ لیکچر بھی موجود ہے کہ ایگزیکٹو سمری میں ہم نے کیا کیا چیزیں ڈسکس کی تھیں، تو وہ یہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے جی. جی تو ایگزیکٹو سمری کو ہم لاسٹ کلاس میں ڈسکس کر رہے تھے، اور آج ہم مزید آگے چلیں گے، یعنی اس سلائڈ سے جو کہ بزنس ڈسکرپشن ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگین وہی بات ہم اسٹارٹ کرتے ہیں بزنس ڈسکرپشن، اور وہ ہے آبجیکٹیو. اگر ہم دیکھیں کہ ایک بزنس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے، تو پرووائڈ اے ڈیٹیلڈ اوور ویو آف دا کمپنی. اگین وہی بات جیسے ہم نے کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ جو بزنس ڈسکرپشن ہے وہ ایک کمپنی کا ڈیٹیلڈ اوور ویو پیش کرتا ہے. اب اس ڈیٹیلڈ اوور ویو سے کیا مراد ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. ڈیٹیلڈ اوور ویو سے مراد یہ ہے کہ کمپنی کا بزنس کیا ہے، اس کی نیچر آف بزنس کیا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دوں کہ آرگنائزیشنز دو حصوں میں کیٹیگرائز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پروفیٹیبل، ایک ہوتی ہے نان پروفیٹیبل. اگر کوئی پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے، یعنی کہ کوئی کارپوریٹ کلچر ہے جیسے یوفون ہے، ٹیلینور ہے، تو یہ پروفیٹیبل آرگنائزیشنس ہیں. ایک نان پروفیٹیبل آرگنائزیشنس ہوتی ہیں جس کو آپ یوں کہہ لو کہ جو چیریٹی آرگنائزیشنس ہو گئیں یا این جی اوز ہو گئیں، جو کہ نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہو گئیں، یا گورنمنٹل آرگنائزیشنس ہو گئیں جیسے اے دی، چھیپا وغیرہ وغیرہ اس ٹائپ کی جو این جی اوز ہو گئے. ٹھیک ہے، تو وہ نان پروفیٹیبل آرگنائزیشنس ہوتی ہیں. تو جب بھی آپ کسی بھی بزنس کو ڈسکرائب کرو تو اس کے اندر آپ یہ لکھ سکتے ہو کہ وہ ویدر پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے یا نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے. صحیح ہے جی. شو لانگ ٹرم کمٹمنٹ ٹو ڈیولپنگ دا وینچر. ٹھیک ہے، آپ نے لانگ ٹرم کمٹمنٹ کو شو کرنا ہے ڈیولپنگ دا وینچر. وینچر سے مراد ہوتا ہے کیا چیز، وینچر سے کیا مراد ہوتی ہے، بزنس. وینچر سے مراد کیا بزنس ہے. ٹھیک ہے جی، وینچر سے مراد بزنس ہے. اس کے بعد شو ڈیفینسیبل کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز، یعنی کہ اگین وہی بات کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کی جو بات ہوئی تھی ہماری کلاس کے اندر، اس میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ آپ کے کمپیٹیٹر سے اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کو کیا ایسا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے اپنے اس کے حوالے سے، اپنے بزنس میں یا اپنے پروڈکٹ کے حوالے سے، کہ آپ اپنے کمپیٹیٹر کو بیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس سلائڈ کو دیکھیں کہ بزنس ڈسکرپشن کے بارے میں بتایا گیا ہے. جن لوگوں کو کنفیوژن ہے، صحیح ہے، وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ بزنس ڈسکرپشن میں کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیا بات کی جا رہی ہے اس میں. اگین وہی بات، بزنس ڈسکرپشن میں مزید کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہونی چاہیے. جیسے اسکرین پہ آپ کے سامنے مشن اسٹیٹمنٹ. مشن اسٹیٹمنٹ سے مراد ہے کہ دا پرپز آف ایگزسٹینس، یعنی کہ کسی بھی بزنس میں رہنے کا جو مقصد ہے وہ. اب میں آپ کو ایک بہت آسان سی اگزامپل دوں جو میں ہمیشہ دیتا رہتا ہوں، کہ اگر آپ ایدھی صاحب سے پوچھیں یا کسی نے ایدھی صاحب سے پوچھا کہ آپ کی پرپز آف ایگزسٹینس یعنی مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہے، دوسرے لفظوں میں آپ کی آرگنائزیشن جو ایدھی ہے، جو کہ اوبویسلی نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے، ایک این جی او کہہ لیں آپ اس کو، یا آئی جی او کہہ لیں، انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن، ویسے این جی او ہی ہے. تو اس کا مشن کیا ہے، اس کی مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹو سرو ہیومینٹی. ٹھیک ہے، یعنی انسانیت کی خدمت.
تو یہ اس کا مشن اسٹیٹمنٹ ہے ایک نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن کا، کہ وہ کس مقصد کے لیے زندہ ہے، ایک انسانیت کی خدمت کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ اس کی جو انسانیت کی خدمت تھی وہ مرتے مرتے انتقال کرتے کرتے بھی جو ہے وہ آنکھیں اپنی ڈونیٹ کر گئے، آنکھیں دے گئے. تو یہ ہوتی ہے انسانیت کی خدمت. ساری زندگی نہ تو کوئی اسکینڈل، نہ کوئی جسے کہتے ہیں شور شرابہ، نہ کسی قسم کی کوئی کنٹروورسی، یعنی کچھ نہیں، سیدھی سادھی انسانیت کی خدمت. نہ کبھی ٹی وی پہ، نہ کبھی جلسے جلوس، نہ کوئی دس اینڈ دیٹ. ٹھیک ہے، سیدھا سادہ انسانیت کی خدمت کی اور جاتے جاتے بھی اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نان پروفٹ آرگنائزیشن کی مثال دوں تو ایدی سے بڑی مثال یا اچھی مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی. آلدو دیر آر ادر ویریس نان پروفیٹیبل آرگنائزیشنس ان پاکستان ایز ویل. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں مشن اسٹیٹمنٹ کو سمجھانے کے لیے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے ویژن اسٹیٹمنٹ. ویژن کہ لانگ ٹرم میں آپ کا کیا ایکسپوجر ہے، آپ کا خود کو کہاں دیکھتے ہیں. تو دیٹ از سم تھنگ وچ کمس انڈر ویژن اسٹیٹمنٹ، کہ آپ 5 سال بعد 10 سال بعد کیا ہوں گے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ہسٹری بیہائنڈ دا آئیڈیا آف کرنٹ بزنس. اگین وہی بات کہ بزنس ڈسکرپشن میں تھوڑی سی ہسٹری یا آئیڈیا ہونا چاہیے بزنس کا، کہ آپ اس بزنس میں جو آئے ہیں وہ اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا وہ ہے، مطلب کس نے آپ کو کیوں کہہ لیں انکریج کیا، یا موٹیویشن کہاں سے آئی، یا مجبور کیا کہ آپ اس بزنس کو سٹارٹ کریں. صحیح ہے جی. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ہسٹری کیا ہے. آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کمپنیز کرنٹ اور پروپوز لیگل فارم. اگین وہی بات کہ کمپنی کی جو کرنٹ ہے یا پروپوز لیگل فارم. اب ہر کمپنی، جیسے ہم نے کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ آرگنائزیشن یا کمپنیز کی ٹائپ ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے سول پروپرائٹرشپ، ایک ہوتی ہے لائک پارٹنرشپ. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے لائک ایل ایل سی کمپنی جس کو کہتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. ٹھیک ہے، سول پروپرائٹرشپ ایک ہی آنر ہوتا ہے، پارٹنرشپ میں شیئر ہولڈرس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایل ایل سی میں ایک لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی ہوتی ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، یہ چیزیں ہم نے کلاس میں ڈسکس کی تھیں. اور کارپوریشن کی بات کریں تو پی آئی اے اس کی بہترین اگزامپل ہے، جس میں گورنمنٹ کے شیئر زیادہ ہوتے ہیں. دیٹ از نون ایز کارپوریشن. تو اگین وہی بات کہ جو بزنس ہے اس کی لیگل فارم کیا ہے. کیا وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، کیا وہ سول پروپرائٹرشپ ہے، کیا وہ لمیٹڈ کمپنی ہے. جسے لمیٹڈ کمپنی کس کو کہیں گے، جس میں شیئر ہولڈر آ جائیں. ٹھیک ہے، یعنی پارٹنرشپ ہو، ایک سے زیادہ اس کے آنرس ہوں، جس کو شیئر ہولڈر کہتے ہیں. تو اس کی لیگل فارم کیا اس کی لیگل فارم ہے. تو یہ بڑا ہوتا ہے، کیا نام ہے، آپ کو ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے. جیسے اگر میں مثال دوں پی آئی اے کی، تو پی آئی اے کیا ہے، پی آئی اے کارپوریشن ہے، اس میں گورنمنٹ کے شیئر زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں یو فون کی مثال دوں تو یو فون ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، اس کے شیئر ہولڈر ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ڈسکرپشن آف دا انیشیل پروڈکٹ سروس. آپ اگین وہی بات کیا، آپ کے پروڈکٹ کیا ہے، آپ کی انیشیل پروڈکٹ کیا ہے، آپ کا کور بزنس کیا ہے. اگر فار ایگزامپل یہاں مثال دیں اسٹوڈنٹس بریانی کی، تو اس کا جو کور بزنس ہے وہ بریانی ہے. آلدو کہ وہ اور چیزیں اپنی شاپ پہ رکھے ہوئے، وہ زنگر برگر بھی بنا رہا ہے، وہ باربیکیو کی بھی طرف چلا گیا، فاسٹ فوڈ انڈسٹری کی طرف، وہ باربیکیو کو بھی اس نے ٹچ کر لیا ہے. آلدو اس کا جو کور بزنس ہے یا جو اس کی انیشیل پروڈکٹ ہے وہ یہ نہیں ہے جس کے لیے وہ مشہور تھا. وہ اگین وہی بات، وہ بریانی کے لیے مشہور تھا. اگین وہی بات میک ڈونلڈس کی مثال لے لیں، کے ایف سی کی مثال لے لیں. دیر آر نومیریس انٹرنیشنل برانڈس ایز ویل جن کا جو کور بزنس انیشیل پروڈکٹ ہے وہ ان کی کچھ اور ہے. لیکن کیونکہ زمانے اور وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے ڈائیورسفیکیشن کی طرف جانا پڑتا ہے تو وہ چلے گا. آگے چلتے ہیں پروڈکٹ سروس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، اگین وہی بات کہ پروڈکٹ اور سروس کی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ چیز بھی ہمیں دیکھنی ہے. مزید آگے چلتے ہیں. مارکیٹ انالیسس. اگین وہی بات کہ واٹ از مارکیٹ انالیسس. پریپرنگ این اپرچونیٹی مارکیٹنگ انالیسس. ٹھیک ہے، ہم نے ایک اپرچونیٹی مارکیٹ انالیسس کے انالیسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو بریک ڈاؤن کر کے یا پیسز میں بریک کر کے اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھنا، اس کو جانچنا پڑتالنا. ٹھیک ہے، تو مارکیٹ کی انالیسس کرنے کیا، مارکیٹ میں ہمارے کون کون سے کمپیٹیٹر ہیں، کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں، کون کون سے تھریٹس ہیں. آسان لفظوں میں سوٹ انالیسس کہتے ہیں. اٹس ناٹ دا کمپلیٹ سوٹ انالیسس آف کورس. ٹھیک ہے، لیکن اس میں سوٹ انالیسس بھی کور ہو جائے گی اگر ہم مارکیٹ انالیسس کی بات کریں.
SWOT انالیسس کو میں نے کلاس میں ڈسکس کیا تھا، اسٹرینتھ ویکنیسز اپرچونیٹی تھریٹس، اور میں نے کہا تھا کہ اسٹرینتھ اور ویکنیسز کمپنی کے اندر ہوتی ہیں جبکہ اپرچونیٹی اور تھریٹ کمپنی کے باہر ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ کسی مارکیٹ کو انالائز کر رہے ہو تو آبویسلی اس مارکیٹ میں ان ہونے کے اپرچونیٹیز اور دوسری طرف تھریٹس جو کہ آپ کے کمپیٹیٹر سے ہو سکتے ہیں، جو کہ آپ کے رائولس ہیں، اور ڈفرینٹ باڈیز سے ہو سکتے ہیں، نیچرل ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے، گورنمنٹ کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر سچویشن، آل دیس کم انڈر دی تھریٹس. ٹھیک ہے. تو یہ آپ جب مارکیٹ انالیسس کرتے ہو تو آپ دیکھو گے. آگے بات کرتے ہیں ڈیمونسٹریٹ ہاؤ ٹو کیپچر ا لارج شیئر ٹو سپورٹ دا وینچر. ٹھیک ہے. کیا آپ نے وینچر کہتے ہیں بزنس کو، کہ کس طریقے سے لارج شیئر کو وہ کرنا ہے، کیپچر کرنا ہے، وینچر کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کسٹمر کے کلیمز اور انٹرسٹ کو آپ نے وہ کرنا ہے. اگین وہی بات، مارکیٹ انالیسس میں کیا چیز آ جاتی ہے کہ ڈسکرپشن آف دا انڈسٹری، کہ آپ کی انڈسٹری کیا ہے، آپ لائک ٹیلی کام انڈسٹری میں ہو، کس چیز میں ہو. صحیح ہے. یا آپ نے وہاں پہ بتانا اس کا سائز، ٹرینڈس، ڈسکرپشن آف ریجن، کنٹریز، کن کن ممالک میں آپریٹ کر رہے ہو. ٹارگیٹ مارکیٹ ڈسکس ہو چکا ہے کلاس میں، ہم اس لیے دوبارہ ٹائم نہیں لگائیں گے اس پہ. سیگمنٹیشن بھی ڈسکس ہو چکی ہے پچھلے چیپٹرس میں ہے. کمپٹیشن، پرائمری سیکنڈری مارکیٹ ریسرچ، بیریئرس ٹو انٹری، یعنی جب آپ آ رہے ہو تو مارکیٹ میں تو آپ کو بڑے بڑے جائنٹس ملیں گے. اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ آج سے کئی سال پہلے ایک اخبار آیا تھا، عوام اخبار. تو آپ کو پتہ ہے کہ جنگ اخبار کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. تو عوام اخبار آتا تھا یوزلی شام کے ٹائم میں، اور بہت تیزی کے ساتھ وہ مقبول ہو رہا تھا. تو جنگ گروپ والوں نے اس کو خرید لیا. تو جسے کہتے ہیں کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے. تو وہی والی بات ہے کہ بیریئرز ٹو انٹری کے جب بھی آپ کسی بھی بزنس میں ان ہو گئے تو وہاں پہ جو بڑے بڑے جائنٹس مارکیٹ میں مگرمچھ بیٹھے ہوں گے وہ آپ کو بیریئر ہوں گے. ٹھیک ہے. صحیح ہے جی. اچھا، یہ تو آپ کے کمپیٹیٹرس ہو گئے. ضروری نہیں کہ صرف کمپیٹیٹر ہی بیریئرس ہوں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں. اگین وہی بات کرتے ہیں مارکیٹنگ انٹری اسٹریٹجی ٹو ڈیلیور پروڈکٹ سروس ٹو دی ٹارگیٹ مارکیٹ. اب آپ نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنانی ہے کہ ٹارگیٹ مارکیٹ میں آپ نے کس طریقے سے ڈیلیور ہو اپنے پروڈکٹ کو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ چیز آپ دیکھیں گے. صحیح ہے جی. آگے چلتے ہیں. مینجمنٹ ٹیم آبجیکٹو. Show that the team can effectively manage the product service into foreign اور domestic market. اگین وہی بات کہ مینجمنٹ ٹیم کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ مینجمنٹ ٹیم جو ہے وہ افیکٹولی مینیج کر سکتی ہے پروڈکٹ سروس فورن یا ڈومیسٹک مارکیٹ میں. مینجمنٹ ٹیم میں کون لوگ ہوں گے آپ بتائیں. پھر مینجمنٹ ٹیم میں وہ لوگ ہوں گے، آپ کے مینیجرس ہو گئے، آپ کے سی اوز ہو گئے، وغیرہ وغیرہ، سارے مینجمنٹ ٹیم میں ہوں گے. ڈز مینجمنٹ ہیو دا بیک گراؤنڈ اینڈ اسکلس ٹو میک دا وینچر اے سکسیز. کیا مینجمنٹ کے پاس بیک گراؤنڈ یا اسکل ہے کہ وہ کسی بھی بزنس کو سکسیزفل بنا سکے. آگے ہائی لائٹ سینرجسٹک اسکلس. سینرجائز کرنے کہتے ہیں اکٹھا کرنے کو. مثال کے طور پہ چار چیزیں الگ بکھری ہوں گی. ٹھیک ہے. آپ ان کو سینرجائز کرنے کا مطلب یہ کہ ٹو کم ٹوگیدر. واٹ ڈو مین ٹو کم ٹوگیدر. ٹھیک ہے. یعنی سب مل کے کام کریں گے تو اس کا آؤٹ پٹ زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو سنگل پرسن. تو ہائی لائٹ سینرجسٹک اسکلس. صحیح ہے کہ ہر بندے میں ایک الگ اسکلس ہوتی ہیں تو اس کو سب پہچان کے اس کو بھرے ہوئے کال لے کے آنا. ڈیفیشنسی بھی ہر بندے میں ہوتی ہے، پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا، تو وہ ڈیفیشنسی کیسے کور ہوگی. ڈو ناٹ گیو اپ مور کنٹرول دین ایبسلیوٹلی نیسیسری. صحیح ہے. جتنا کنٹرول ریکوائرڈ ہے اتنا ہی آپ دیں. تو آپ دیکھیں سلائڈ میں مینجمنٹ ٹیم کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایک مینجمنٹ ٹیم میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. آگے چلتے ہیں. ایڈریس بیک گراؤنڈ اینڈ پرائمری رسپانسبلٹیز. ٹھیک ہے. آف دا مینجمنٹ ٹیم. مینجمنٹ ٹیم کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کی پرائمری رسپانسبلٹیز کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے. آرگنائزیشنل اسٹرکچر کیا کیا ہے. بورڈ آف ڈائریکٹر. اگین وہی بات کہ بورڈ آف ڈائریکٹر کیا ہوتے ہیں. ایڈوائزرس، انٹرنیشنل ٹریڈ اسپیشلسٹ وغیرہ کیا کیا ہوتے ہیں. اونرشپ اسٹرکچر، فیوچر پوٹینشیل ہائرس کون کون ہوتا ہے. تو آپ یہاں دیکھیں کہ آرگنائزیشنل اسٹرکچرس کو آرگینوگرام بھی کہتے ہیں. یہ چیز بھی ہم نے کلاس میں ڈسکس کی تھی. آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے بھائی اوپر کون ہے. سب سے پہلے سی ای او پریزیڈنٹ ہے، بلکہ اس سے اوپر بورڈ آف ڈائریکٹر ہے. بورڈ آف ڈائریکٹر کون کون ہوتے ہیں. شیئر ہولڈر ہوتے ہیں پلس اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ اپنی اپنی فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے سارے شیئر ہولڈر ہو سکتا ہے ملا جلا روزانہ کچھ اسپیشلسٹ لوگ ہوں، کچھ
شیئر ہولڈر ہوں، وہ مل کے کون کس کو اپوائنٹ کرتے ہیں؟ پریزیڈنٹ، سی ای او جس کو کہتے ہیں. سی ای او کے نیچے کون ہوتا ہے؟ وائس جو ہے پریزیڈنٹ کے نیچے ہوتا ہے وائس پریزیڈنٹ، اس کے یا ایس ای وی پی، پھر ای وی پی اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ، اسی طریقے سے ڈی جی ڈائریکٹر وغیرہ. یہ ایک ہیرارکی بنتی ہے. تو اس ہیرارکی کو ہم کیا کہتے ہیں آسان لفظوں میں؟ آرگینوگرام کہتے ہیں یا آرگنائزیشنل اسٹرکچر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آنرشپ اسٹرکچر فل پوٹینشیل ہائرس. ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں اور یہ والی سلائڈ بھی لے لیتے ہیں کہ ایگزٹ اسٹریٹجی اف انویسٹمنٹ از ساٹ. ایگزٹ اسٹریٹجی اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ بزنس سے ایگزٹ کر رہے ہیں، یا آپ یوں کہہ لو کہ بزنس کو بند کر رہے ہیں، اگر آپ کو جسے کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، تو آپ یا اگر آپ کو منافع نہیں ہو رہا یا پروفٹ نہیں ہو رہا، تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ بزنس کو بند کر رہے ہیں ایک طریقے سے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا آبجیکٹو ہے؟ سب سے پہلے تو ٹو بی ڈیٹرمائنڈ اسٹیٹڈ کلیئر اپ فرنٹ. سم آپشنس انکلوڈ گوئنگ پبلک، نیلامی کے اوپر جائیں، نیلام کر دیں بزنس، سیلنگ دا بزنس کو سیل کر دیں، یعنی بیچ دیں کسی کو. جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال دی کہ جنگ اخبار نے خرید لیا تھا عوام اخبار کو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ مرجر، ایکوزیشن، یہ دو چیزیں ایسی ہیں. ایکوائر کرنا، ایکوزیشن یعنی بڑی کمپنی نے چھوٹی کمپنی کو خرید لیا، اس کو ایکوزیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ فیس بک نے انسٹاگرام اور واٹس ایپ کو خرید لیا، یہ کیا ہو گئی؟ ایکوزیشن ہو گئی. مرجر کس کو کہیں گے؟ دو کمپنیز آپس میں مرج ہو گئیں، اس میں دونوں کے جو برانڈ نیم ہے یعنی جو نام ہے وہ اپنی جگہ پہ رہیں گے ایز اٹ از. جیسے جی ایس کے، گلیکسکو الگ تھی، اسمتھ کلائن الگ تھی، یہ دونوں فارماسیوٹیکل کمپنی الگ الگ تھی. اب مرجر ہو گیا تو نام ہو گیا گلیکسو اسمتھ کلائن. جبکہ ایکوزیشن میں یعنی ایکوائر کرنے میں، خرید لینے میں، نام ختم ہو جاتا ہے. میں نے ایک چیز خرید لیا، وہ میری ملکیت ہے، اب میں اس کا جو چاہے نام رکھوں، چاہو تو پرانا رہنے دوں، چاہو تو نیا نام رکھ دوں. مرجر کے اندر نام اپنی اپنی جگہ پہ رہتے ہیں. تیسری چیز ہوتی ہے جوائنٹ وینچر. جوائنٹ وینچر اس کو کہتے ہیں کہ شارٹ ٹرم کے لیے دو کمپنیز آئیں آپس میں کسی پروجیکٹ پہ کام کرنے کے لیے، شارٹ ٹرم کے لیے. نام اپنی جگہ پہ رہیں گے، دونوں کی لیگل فارمز اپنی جگہ پہ رہیں گی، اپنی لیگل اینٹیز اپنی اپنی جگہ پہ رہیں گی. شارٹ ٹرم کے لیے آئیں دونوں کمپنیز، دونوں نے کام کیا. ٹھیک ہے جی. اور جب وہ پروجیکٹ مکمل ہو گیا تو واپس اپنی اپنی جگہ چلی گئی. جیسے NSN، نوکیا سیمنس نیٹ ورک. نوکیا الگ ہے، سیمنس الگ ہے، لیکن نوکیا اور سیمنس دو الگ الگ کمپنیز کسی ایک جسے کہتے ہیں اس پہ پروجیکٹ پہ کام کرنے کے لیے آئیں. تو وقتی طور سے دونوں کا نام ہو گیا نوکیا سیمنس نیٹ ورک، اور جب وہ ختم ہوا تو دوبارہ سے ریزیوم ہو گیا، نوکیا الگ ہو گئی، سیمنس الگ ہو گئی. تو یہ تین میں نے آپ کو بتائیں. کیا؟ جوائنٹ وینچر، ایکوزیشن، اور یہ جو مرجر رہتی. آگے چلتے ہیں. اسٹاک بائی بیک ایٹ دا گوئنگ ریٹ. آپ جیسے اسٹاک مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں ہر چیز کا ریٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا. اسٹاک شیئرز بیچے جا رہے ہوتے ہیں، خریدے جا رہے ہوتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اب یہ دو چیز اور لکھی ہیں. لیوریج بائی آؤٹ، آپ نے بیچ دیا. سیکنڈ راؤنڈ آف انویسٹمنٹ الاؤنگ سم لیکویڈیٹی، یعنی کہ دوبارہ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں. تو ایگزٹ اسٹریٹجی انویسٹمنٹ از ساؤٹ. تو ایگزٹ اسٹریٹجی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بزنس سے باہر نکلنا ہے اگر خدا نہ خاصہ بزنس آپ کا نہیں چل رہا. صحیح ہو گیا بھائی. تو آج کی کلاس میں ہم یہیں تک رکھتے ہیں. اس کے بعد ریکارڈنگ کے بعد جو ہے میں آپ سے لائیو سیشن کرتا ہوں کوشچن آنسرس کا، اور آپ لوگوں سے مجھے بات بھی کرنی ہے. تو اب کلاس کا کچھ حصہ ہمارا یہ ریکارڈنگ ہوتا ہے، اور اگین وہی بات اس کے بعد پھر جو ہے لائیو کوشچن آنسر سیشن، اور آپ لوگوں سے جو بات کرنی ہوتی ہے کلاس میں وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ آن لائن ہی رہیے گا، ہم اس میں لائیو کوشچن آنسر سیشن کی طرف آتے ہیں. تھینک یو جی.